انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ سورت کا نام ہے سورۃ الفتح۔ اسمی ربط میں نے لکھا، جو مسئلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، تم اس مسئلہ توحید کی خاطر جہاد کرو گے تو اللہ فتح دے گا۔ یہ اسمی ربط ہے۔ مانوی ربط، سورت محمد میں اعلان جہاد تھا، سورۃ الفتح میں فتح کی خوشخبری اور بشارت ہے۔ سورت کا دعویٰ لکھ لیں، البشارۃ بالفتح، البشارۃ بالفتح۔ سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ سورت کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ آیت نمبر 17 تک ہے، اس میں دو بشارتیں ہیں، ان کی علتیں ہیں، وجوہات، اللہ نے کیوں بشارتیں دیں۔ ترغیب الی الجہاد ہے، منافقین کے لیے زجر ہے، اور سورت محمد سے بطور ترقی مسئلہ توحید کا بیان ہے۔ وَتُسَبِّحُوهُ، خالی توحید کو ماننا نہیں ہے، شرک کی بھی نفی کرنی ہے۔ سورت کا دوسرا حصہ آیت نمبر 18 سے لے کر آخر تک ہے، اس میں پہلے حصے والے مضامین کو دہرایا گیا، اور سورت کے آخر میں لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق ایک شبے کا جواب ہے۔ سورت کے امتیازات، بیعت رضوان کا ذکر، محمد الرسول اللہ، یہ الفاظ اس سورت میں ہیں۔ الزمہم کلمۃ التقوی، یہ الفاظ صحابہ کرام کے بارے میں اس سورت میں ہیں۔ دعوت اعراب کا ذکر، دیہاتیوں کو دعوت دینی ہے جہاد کی، یہ تفصیل آئے گی۔ اس درخت کا ذکر جس کے نیچے بیعت ہوئی تھی، تحت الشجرہ، یہ ذکر۔ تورات و انجیل میں صحابہ کرام کی شان کا ذکر، یہ نمونہ آپ کو سنا دیا۔ میری طرف دیکھ لیجئے، میں آپ کو پس منظر عرض کر دوں، سورت کا سمجھنا اسی پس منظر پر موقوف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا، 6 ہجری کی بات ہے، کہ میں صحابہ کرام کے ساتھ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا ہوں، ہم عمرہ ادا کر رہے ہیں، کچھ سر مڈوا رہے ہیں، کچھ اپنے بالوں کو چھوٹا کرا رہے ہیں۔ پیغمبر کا خواب تو غلط ہو نہیں سکتا۔ آپ نے جب صبح صحابہ کرام کے سامنے خواب بیان کیا، 5-6 سال ہو چکے تھے صحابہ کرام کو مکہ مکرمہ چھوڑے ہوئے، بیت اللہ شریف دیکھے ہوئے، بعد ایک جوش اور جذبہ پیدا ہو گیا صحابہ کرام میں، تیاری شروع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام کو لے کر عمرہ ادا کرنے کی نیت سے مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے۔ آج کل اس جگہ کو بیر علی کہا جاتا ہے، وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمین تھی اور کنواں تھا جہاں وہ کاشتکاری کیا کرتے تھے، اس جگہ سے احرام باندھا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا، روانہ ہو گئے۔ جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، یہ بالکل حدود حرم کے بالکل قریب جگہ ہے۔ مکہ کعبہ شریف کے آس پاس کہیں سے 3 میل 4 میل 5 میل، بس ایک گول دائرہ سمجھ لیجئے، حدود حرم ہیں۔ حدود حرم کے اندر تو خون ریزی کرنا منع ہے، لڑائی کرنا منع ہے، کسی درخت کو کاٹنا وغیرہ منع ہے، کسی پرندے اور جانور کا شکار منع ہے۔ حدود حرم کے باہر حدیبیہ کا مقام، آج کل اس کو مقام شمیسی کہتے ہیں، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیرا لگا لیا۔ پرانی مسجد بھی اللہ نے ہمیں دکھائی ہے، کیکر کے درخت بھی آج وہاں بہت ہیں، بالکل پرانی قدیم ترین مسجد تھی، وہاں بھی اللہ نے چھت بھی اس کی نہیں تھی، اللہ نے وہاں ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دی۔ اب تو اس جگہ کو انہوں نے ہموار کر کے بڑی خوبصورت مسجد چھوٹی سی بنا دی ہے، اس میں بھی اللہ نے توفیق دی۔ چونکہ مکہ والوں کو پتہ چل چکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر آ رہے ہیں، انہوں نے لڑائی کرنے کی تیاری کر لی۔ ہم صحابہ کرام کو عمرہ ادا نہیں کرنے دیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی۔
لمبا واقعہ ہے، سیرت کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا آپ جائیں اور مکہ والوں سے بات چیت کریں، ہم لڑائی کرنے نہیں آئے، ہم تو عمرہ ادا کر کے واپس چلے جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی حضرت میں ذرا جلالی مزاج ہوں، ایسا نہ ہو کہ وہ انکار کریں اور مجھے غصہ آ جائے، معاملہ بگڑ نہ جائے، میرا مشورہ یہ ہے کہ حضرت عثمان کو بھیجنا چاہیے۔ حضرت عثمان کے احسان بھی بڑے ہیں مکے والوں پر، ہماری سرکی میں کہتے ہیں منہ کھاوے تے اکشر ماوے، انسان جس کے احسان کے نیچے آ جائے تو اس کی بات موڑتے بندے کو شرم آتی ہے۔ حضرت عثمان کو آپ نے قاصد بنا کر بھیجا، گفتگو ہوتی رہی، مکہ والوں نے کہا حضرت عثمان اگر آپ عمرہ ادا کرنا چاہتے ہیں کر لیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب تھا میں بھی ہے، مینا بھی ہے، ساغر بھی ہے، ساقی نہیں، جی میں آتا ہے لگا دیں آگ میں خانے کو ہم۔ جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کرنا وہ میں حضرت عثمان بھی نہیں کروں گا۔ ادھر خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان کو تو انہوں نے شہید کر دیا ہے۔ آپ نے کیکر کے درخت کے ساتھ ٹیک لگا لی، ہاتھ مبارک آگے بڑھایا، صحابہ کرام سے بیعت لینا شروع کر دی۔ صحابہ میں اتنا جوش تھا، کئی صحابہ نے 2 3 دفعہ بیعت کی، ہم اپنی جان قربان کر دیں گے۔ قاصد کو قتل کرنا، سفیر کو قتل کرنا اس دور کے اندر بہت بڑا جرم سمجھا جاتا تھا۔ جب مکہ والوں کے جاسوس بھی آ جا رہے تھے، 5 میل کا فاصلہ ہے، ان کو پتہ چلا بھائی مسلمان تو لڑنے مرنے پر تیار ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا ھذا ید عثمان، یہ حضرت عثمان کا ہاتھ ہے، اس کی طرف سے میں بیعت کر رہا ہوں تاکہ یہ ثواب اس کو بھی اللہ کریم دے دے۔ مکہ والوں نے بات چیت شروع کر دی، وفد آنا شروع ہو گئے، بات چیت ہوتی رہی۔ سہیل ابن عمر آیا، بعد میں تو اللہ نے ان کو صحابی بننے کی توفیق دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بات چیت ہوتی رہی، آخر میں صلح ہوئی۔ ایک شرط یہ تھی کہ تم صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال واپس چلے جاؤ، ضد تھی ان کی، اگلے سال آنا اور عمرہ ادا کرنا۔ اور نمبر 2، اگر ہمارا کوئی بندہ معاذ اللہ، تمہارا کوئی بندہ معاذ اللہ مرتد ہو کر اسلام چھوڑ کر ہمارے پاس آ گیا، ہم واپس نہیں کریں گے، اور ہمارا کوئی بندہ مسلمان ہو کر مدینہ طیبہ چلا گیا تمہیں واپس کرنا پڑے گا، اگلے سال آنا لیکن ہتھیار ساتھ لے کر نہ آنا۔ خیر جب تحریر لکھنے لگے تو جب بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی جانے لگی تو سہیل ابن عمر نے اعتراض کیا کہ بھئی ہم نہیں یہ لکھنے دیں گے، لکھو بسمک اللہم۔ آپ نے پڑھا ہے سورۃ الفرقان میں قالوا مر رحمان، رحمان کیا ہوتا ہے، میں نے وہاں حاشیہ بھی لکھوایا تھا، 3 اقوال لکھوائے تھے۔ خیر ہم نے ٹھیک ہے بسمک اللہم لکھو۔ معاہدہ کس کی طرف سے؟ من محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو رسول مانتے تو پھر جھگڑا کیوں ہوتا، پھر آپ کو کیوں روکتے، مخالفت کیوں ہوتی، اتنی ہماری جنگیں ہوئی ہیں، بدر ہے، احد ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب کیا لکھے جی؟ لکھو محمد ابن عبداللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تحریر لکھنے والے تھے، انہوں نے کہا جی رسول اللہ کے الفاظ میں تو نہیں مٹاتا۔ آپ نے فرمایا کہاں لکھا ہوا ہے جی؟ یہ لکھا ہوا ہے جی، کیونکہ آپ تو پڑھے ہوئے نہیں تھے کسی انسان سے، یہ جگہ ہے، آپ نے خود مٹا دیا۔ ٹھیک ہے اس کی جگہ لکھے محمد ابن عبداللہ۔ صلح ہوئی۔ صحابہ کرام کی طبیعت پر بڑا بوجھ تھا، اتنا سفر ہم کر کے آئے ہیں، 300 میل پرانے، آج تقریباً 435-40 کلومیٹر، 450 کلومیٹر سفر بنتا ہے، اور خالی واپس جائیں۔ آپ قربانیاں ساتھ لے کر آئے تھے، ہم حدود حرم میں قربانی کریں گے، تو چونکہ عید الاضحیٰ آگے قریب تھی تو آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا بھائی سر منڈواؤ، احرام کھول دو، قربانیاں کر دو، واپس چلیں۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سے ہم نے دوسری بار فرمایا قربانیاں کرو، سر منڈواؤ، صحابہ بیٹھے ہیں بڑے دکھی۔ تیسری بار فرمایا، صحابہ بیٹھے ہیں جی۔ آپ خیمے میں چلے گئے۔ تاریخ کے اندر یہ انوکھا مشورہ ہے،
حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھیں، چونکہ آپ سفر میں قرآن اندازی کرتے تھے، جس اہلیہ کا نام نکلا اسے ساتھ لے جاتے تھے۔ حضرت آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نے صحابہ کرام کو حکم دیا ہے کہ سر مڑواؤ، احرام کھولو، قربانیاں کرو، چلیں، بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بھی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضرت آپ یوں کریں کہ آپ خود اپنی قربانی ذبح کر دیں، سر منڈوائیں، احرام کھول دیں۔ تو آپ باہر تشریف لائے، سر منڈوایا، احرام کھول دیا، قربانی کی۔ تو آپ کی دیکھا دیکھی تمام صحابہ کرام نے بھی ایسے کیا، سر منڈوائے، احرام کھول دیے، واپسی کیا جی دکھی بڑے تھے، خالی ہم واپس جا رہے ہیں۔ اللہ نے یہ سورت نازل کی اور اس میں فتح کی خوشخبری سنائی۔ اب دیکھیں سورت کا ربط کیا عرض کیا، ذرا لکھ لیں چھوٹا سا جملہ۔ سورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اعلان جہاد تھا، سورت الفتح میں فتح کی خوشخبری ہے۔ اللہ اللہ، اب ذرا قلم ہاتھ میں رکھیے گا، بڑی مارکۃ الاعراف صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مجھے دعویٰ تو سنا دیں۔ البشارۃ بالفتح انا فتحنا لک فتحا مبینا، جہاد کے بعد فتح کا اعلان۔ بشارت نمبر 1، اب میں 2 معنی کروں گا۔ نمبر 1، انا فتحنا لک فتحا مبینا، یقیناً فیصلہ کر دیا ہم نے۔ فتحنا کا معنی کیا، فیصلہ کر دیا ہم نے۔ حکمنا بالفتح، فیصلہ کر دیا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فتح مبینہ، فیصلہ کرنا صاف صاف صریح فیصلہ کر دیا۔ لکھ لیں نمبر 1 فتح مکہ۔ ایک قول کیا ہے، اس فتح کے فیصلے سے کیا مراد ہے؟ فتح مکہ۔ اب تو واپس جا رہے ہو خالی، میں اللہ فیصلہ کر چکا ہوں، مکہ کو فتح کراؤں گا تمہارے ہاتھوں سے۔ ایک تو فتح مکہ کا اشارہ ہو گیا، ایک قول۔ دوسرا، اب میں وہ فیصلہ کرنے والا معنی نہیں کروں گا، حکمنا بالفتح کا معنی نہیں کروں گا۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، یقیناً فتح دے دی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، فتح دینا کھلم کھلا۔ اس سے مراد صلح حدیبیہ، اس سے مراد صلح حدیبیہ۔ صلح حدیبیہ کو فتح مبین کیوں فرمایا؟ اگر وہ معنی کرو حکمنا بالفتح، ہم نے فتح کا فیصلہ کیا، وہ تو ٹھیک ہے، بعد میں مکہ فتح ہوا 2 سال بعد، اور یہ اللہ نے صلح حدیبیہ کو فتح کیوں فرمایا؟ ہم نے فتح دے دی میرے محبوب آپ کو، فتح کھلم کھلا۔ سامنے جملہ لکھیں، صلح حدیبیہ سے اسلام کے پھیلنے میں بڑی مدد ملی، چونکہ 10 سال کا معاہدہ ہو گیا تھا، آنا جانا شروع ہو گیا، تو کفار آئے، مسلمان آئے گئے، آپس میں آنا جانا شروع ہوا، تو اخلاق و کردار دیکھ کر بے شمار بندے مسلمان ہوئے۔ چونکہ یہ صلح حدیبیہ کثرت سے لوگوں کے مسلمان ہونے کا سبب بنی، اللہ نے اسے فتح مبین فرمایا۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ، سامنے لکھے انعامات 4، 4 انعامات، 2 اخروی 2 دنیاوی، 2 اخروی 2 دنیاوی۔ نمبر 1 مغفرت ذنوب، جلدی کرے مولانا۔ نمبر 2 اتمام نعمت، بریکٹ میں لکھ لیں اخروی، یہ دونوں اخروی ہیں۔ اور نمبر 1 ہدایت، نمبر 2 نصر عزیز، یہ لفظ ہیں نصر عزیزہ۔ اس کے آگے لکھیں دنیاوی۔ 4 اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انعام دیے، 2 اخروی 2 دنیاوی۔ یہ فتح چونکہ لوگوں کے مسلمان ہونے کا سبب بنی، اور اسلام یہ سبب ہے کثرت اجر کا اور مقبولیت
इंद अल्लाह का। अब क्या करें, जुमला लिखे जी मौलाना, नोट। फतह सबब है इस्लाम खल्क का, मखलूक मुसलमान हुई। फतह सबब है इस्लाम खल्क का, और इस्लाम खल्क सबब है कसरत अजर व मकबूलियत इंद अल्लाह का। और कसरत अजर सबब है गुफरान का। और कानून है कि सबब सबब भी सबब होता है। लिहाजा सुलह हुदैबिया सबब बनी गुफरान की। अब मैं इस जुमले को पढ़ता हूं, जरा गौर से सुने। फतह सबब है इस्लाम खल्क का, लोग बहुत ज्यादा मुसलमान हुए, और इस्लाम खल्क लोगों का मुसलमान बहुत ज्यादा होना सबब है कसरत अजर और मकबूलियत इंदल्लाह का। लोग मुसलमान बहुत होंगे, आपकी दावत पर आपका अजर बढ़ेगा, अल्लाह के यहाँ मकबूलियत बढ़ेगी। और कसरत अजर, अजर का बहुत ज्यादा मिलना, ये सबब है गुफरान का। जब अजर बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो अल्लाह मगफिरत अता फरमाएगा। और कानून है कि सबब सबब ये सबब होता है। तो सुलह हुदैबिया सबब बनी गुफरान की। अल्लाह इस सुलह हुदैबिया की वजह से आपको मगफिरत अता करना चाहता है। 5 इनाम भी लिख लें, इनामात खमसा। नंबर 1 सकून कल्ब, जल्दी करें। नंबर 2 इस्तेहकाम ईमान। नंबर 3 जन्नत। नंबर 4 मगफिरत। नंबर 5 ताज़ीब, अजाब से ताज़ीब, दुश्मनान इस्लाम। उनको रुसवा करके जहन्नम में डालना। आगे लिख लें, उनको रुसवा करके जहन्नम में डालना। अब मैं सारे हाशिए फिट करूंगा, आप माना सुने। एक माना, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, यकीनन हमने हकमना बिल फतह, फैसला कर दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। फतहम मुबीना, फतह का जो खुल्लम खुल्ला फतह है। अब इससे क्या मुराद होगा? कौन सी फतह मुराद होगी? मक्का। और अगर माना सुलह हुदैबिया वाला करो, इन्ना फतहना लका फतह मुबीना, यकीनन फतह दे दी हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फतह वाज़े, सुलह हुदैबिया की शक्ल में फतह दे दी। ठीक, इसको सुलह हुदैबिया को फतह मुबीन क्यों फरमाया? इस्लाम बहुत कसरत के साथ फैला इस सुलह के बाद। तो जितनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत की थी 13 साल मक्का के दौर में और 6 साल मदीना तैयब में, इतने बंदे अब तक मुसलमान नहीं हुए थे जितने सुलह हुदैबिया के बाद मुसलमान हुए। ले यग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिक, 4 इनामात का जिक्र। नंबर 1, ताकि बख्श दे अल्लाह करीम वास्ते आपके मा तक़द्दम मिन ज़म्बिक, जो गुजर चुके हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुनाहों में से। मैंने अभी सब का आपको हाशिया लिखवाया है सूरत मोहम्मद के अंदर। वमा ताखर ज़ल्लातुल अंबिया, वो चीज जो पैगंबर की शान के लायक न हो, हकीकी गुनाह मुराद नहीं। वमा ताखर
اور جو پیچھے رہے۔ اب میری طرف دیکھیں، میں نے پہلے واقعہ سنایا تھا، بعد میں ساتھی بہت سارے نئے بھی آئے ہیں، ان کو پھر سنا دیتا ہوں۔ سر اٹھائیے، میری طرف دیکھیے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ ریل گاڑی میں سوار تھے، کہیں بیان کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ اسی گاڑی میں حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور پیر طریقت حضرت مولانا سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی سوار تھے۔ شاہ جی بعد میں سوار ہوئے، یہ پہلے تھے یا وہ پہلے تھے اور یہ بعد میں سوار ہوئے، خیر ایک ڈبے میں اکٹھے ہو گئے۔ تو آج کل تو گپیں ہوتی ہیں، کرکٹ کے ٹورنامنٹ، اس پر تبصرے ہمارے طلبہ ساتھیوں کے۔ نیلوی شاہ صاحب ہمارے استاد فرماتے تھے رحمہ اللہ، پرانے دور میں طالب علم اکٹھے ہوتے تھے تو علمی باتیں کرتے تھے، اس آیت کا کیا مطلب ہے، اس حدیث میں کیا مفہوم ہے، یہ سیگا کون سا ہے، یہ ترکیب کیسے ہے، سورت کا خلاصہ کیا ہے۔ آج تو حالات ہی نہیں رہے، کیا کریں اب۔ علمی گفتگو چل پڑی۔ امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ جو اللہ نے فرمایا ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ، اللہ اس فتح کے ذریعے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کرنا چاہتا ہے۔ پیغمبر تو گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ تو حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شاہ جی سے فرمایا کہ آپ جواب دیں۔ حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہمارے استاد خاتم المحدثین علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ضم سے مراد ہے الزام۔ اب نیچے الزام لکھ لیں۔ میرے محبوب، آپ پر جو دشمنوں نے الزام لگائے، آپ شاعر ہیں، شاعر ہیں، کذاب ہیں، مجنون ہیں، وغیرہ وغیرہ، دیوانے ہیں، تو رب العالمین اس فتح کے ذریعے آپ کے سارے اگلے پچھلے الزام مٹانا چاہتا ہے۔ جب سارے کے سارے مکہ والے مسلمان بن جائیں گے، جو آپ کو ساحر اور مجنون کہا کرتے تھے، آمنہ کے لال کی غلامی میں آ کر آپ کو اللہ کا سچا رسول مان لیں گے۔ زم سے مراد ہے الزام۔ میں نے یہ مقام دکھایا تھا، وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، کھولیں ذرا، سورۃ القصص ہے جی، صفحہ بتائیں جی، جی 331 سورۃ الشعراء، یہ آیت کا نمبر ہے 14۔ سورۃ الشعراء، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا آپ فرعون کے دربار میں جائیں۔ انہوں نے عرض کی وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، ان فرعونیوں کا مجھ پر ایک الزام ہے۔ الزام لکھا ہوا ہے آپ کے پاس، الزام لکھوایا تھا۔ الزام قتل جو کیا، الزام مجھ پر ہے، بھائی تو نے بندہ مارا ہوا ہے، تو ذم بمانا الزام۔ شاہ جی نے فرمایا، علامہ انور شاہ سے فرماتے تھے یہاں بھی ذم بمانا الزام ہے، اللہ آپ کے اگلے پچھلے سارے الزام دھونا چاہتا ہے۔ اور حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی ارشاد فرماتے تھے، تو ذم کا معنی الزام بھی آ گیا۔ یہ اخروی نعمت کا ذکر تھا، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ، مغفرت ذنوب۔ نمبر 2، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ، یہ دوسری نعمت اخروی ہے، اور تاکہ پورا کرے اللہ کریم اپنی نعمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس کے نیچے لکھ لیں، یعنی اجر بڑھنا، یتم نعمتہ، یعنی اجر بڑھنا، آپ کا اللہ کریم اجر بڑھانا چاہتا ہے۔ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، نعمت نمبر 3 دنیاوی، 2 نعمتیں اخروی ہو گئیں، مغفرت اور اتمام نعمت، 2 دنیاوی نعمتیں۔ یہدیک صراطا مستقیما، اور تاکہ پکا رکھے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صراط مستقیم پر۔ یہدیہ کا کیا معنی کیا؟ اللہ آپ کو ہدایت دے، سیدھے راہ سے۔ نبی پاک کے بعد ہدایت نہیں تھی، ہونا کیا معنی ہے یہدیہ؟ آپ نے پکا لکھا ہے کہ نہیں، ثبات لکھا ہے کہ نہیں؟ اللہ آپ کو پکا رکھنا چاہتا ہے میرے پیغمبر، ہدایت پر تو آپ پہلے سے ہیں۔ اب ایک چھوٹا سا لفظ اور بھی لکھوانا ہے صراط مستقیم پر، نفی مغلوبیت۔
نفی مغلوبیت، آج کے بعد عام مسلمان کبھی مغلوب نہیں ہوں گے۔ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، ایک چوتھی نعمت دنیاوی، اور تاکہ مدد کرے اللہ کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرًا عزیزا، مدد کرنا عزیزاً غلبے والی۔ اس پر لکھ لیں حصول غالبیت، حصول غالبیت، زبردست مدد۔ زبردست مدد کیا مطلب؟ آئندہ ہمیشہ آپ کو ہی غالبیت حاصل رہے گی، مسلمان غالب رہیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غالب رہیں گے، کوئی آپ کو دبا نہیں سکے گا، آپ دب نہیں سکیں گے۔ نصرن مدد کرنا، عزیزاً زبردست۔ 4 نعمتیں ہو گئیں۔ اللہ نے فتح کیوں دی؟ مغفرت ذنوب 1، یتم نعمتہ نعمت کا پورا کرنا 2، نعمت پورے کرنے سے کیا مراد ہے؟ نیچے کیا لفظ لکھوائے احباب کو؟ اجر بڑھنا۔ اور 2 دنیاوی نعمتیں، صراط مستقیم پر پکا رکھنا، اور اللہ ایسی زبردست مدد کرے گا کوئی آپ کو مغلوب نہیں کر سکے گا۔ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، انا فتحنا کے نیچے آپ نے بشارت نمبر 1 لکھا تھا، اب یہاں لکھنا ہے هو الذی بشارت نمبر 2، هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین۔ میں آپ کو نمبر لکھوا لوں، انزل السکینہ 1، لیزدادوا ایمانا 2، جنات تجری 3، یکفر عنہم 4، وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ 5۔ میں نے آپ کو حاشیہ بھی لکھوا دیا 5 انعامات، انعامات 5، سکون قلب عطا کرنا 1، ایمان کو مزید مضبوط کرنا 2، جنت کا ملنا 3، گناہوں کی معافی کا ملنا 4، اور دشمنان اسلام کو عذاب دینا اور رسوا کر کے جہنم میں ڈالنا 5۔ اللہ 5 انعام آپ کو عطا کرے گا۔ هو الذی انزل السکینہ، وہ اللہ کریم وہ ہے جس نے اتارا سکون قلب۔ کیا معنی کیا؟ سکون قلب فی قلوب المؤمنین، مومنوں کے دلوں میں، مومنوں کے دلوں میں اللہ کریم نے اطمینان قلب نازل کیا۔ سبحان اللہ، اطمینان قلب۔ لیکن یوں نہیں فرمایا فی قلوب المنافقین، فی قلوب المشرکین، اشارہ کر دیا حدیبیہ میں جتنے بھی تھے مومن تھے۔ فی قلوب المومنین، مومنوں کے دلوں میں اللہ نے سکون قلب نازل کیا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا دیکھو تمہارے ادارے، تمہارے ارادے کو محکم کیا، فتح بھی دوں گا، کفار کے دلوں میں روب بھی ڈالوں گا۔ لِيَزْدَادُوا ایمانا مَا ایمانہم، یہ علت ہے بشارت نمبر 2 کی، یہ دوسری جو بشارت ہے اس کی علت۔ کیوں اللہ نے سکون قلب نازل کیا مومنوں کے دلوں میں؟ لِيَزْدَادُوا ایمانا، تاکہ زیادہ ہوں وہ ازرو ایمان کے، ما ایمانہم، سمیت اپنے ایمان کے۔ ایمان تو پہلے بھی تھا اور زیادہ ایمان بڑھ جائے۔ اس پر میں نے آپ کو لکھوا دیا حاشیے پر استحکام ایمان، یعنی ایمان اور زیادہ پکا ہو جائے، پکا تو پہلے بھی تھا اور زیادہ پکا ہو جائے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جملہ معترضہ، اللہ ہی کے قبضے میں ہیں لشکر آسمانوں کے، اس پر ملائکہ، والارض، اور زمین کے لشکر، اس پر صحابہ، ملائکہ کے لشکر، صحابہ کرام کے لشکر اللہ ہی کے لیے ہیں، یعنی اللہ کے قبضے میں ہیں۔ وہ اللہ سکینت اتار سکتا ہے، فتح بھی دے سکتا ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ کریم کامل علم والا۔
جنگ نہ کرانے پر، علیمن جنگ نہ کرانے پر، حکیمن حکمت والا ہے صلح میں۔ اللہ کریم نے جنگ نہیں کرائی، جنگ نہیں ہونے دی، ورنہ تم تو تیار تھے، اس لیے کہ اللہ کامل علم والے، اس کو پتہ ہے اس میں فائدے کیا ہیں، نقصان کیا ہیں۔ حکیمن حکمت والا ہے صلح میں، بڑی حکمتیں پوشیدہ ہیں صلح کے اندر۔ لیدخل المؤمنین والمؤمنات، سبحان اللہ، مونا اس پر لکھنا ہے ثمرہ سکینت، ثمرہ سکینت، ایمان کی زیادتی کے واسطے سے ایمان زیادہ کیا اللہ کریم نے سکینت نازل کر کے، کیوں؟ لیدخل المؤمنین والمؤمنات، یہ بھی انزال سکینہ کی علت ہے، علت پر انزال سکینہ۔ کیوں اللہ کریم نے سکینت نازل کی، کیوں اللہ نے سکون قلب نازل کیا؟ ایک علت لیزدادوا، تاکہ اور ایمان بڑھ جائے۔ ایمان کی کمیت نہیں بڑھتی، کیفیت بڑھا کرتی ہے۔ اور دوسری علت، کیوں اللہ نے سکون قلب نازل کیا؟ تاکہ داخل کرے اللہ ایماندار مردوں کو اور ایماندار بیویوں کو جنات باغات میں، جاری ہوں گی ان کے درختوں کے نیچے، محلات کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان باغات میں۔ ایک تو یہ علت ہے انزال سکینت کی۔ نمبر دو، سامنے حاشیے پر جملہ لیدخل المؤمنین والمؤمنات، جملہ یا جو اس صلح کے دوران ایمان لے آئیں گے، یا جو اس صلح کے دوران ایمان لے آئیں گے ان کو اللہ داخل کرے باغات میں۔ اللہ تمہیں بھی باغات میں داخل کرنا چاہتا ہے، سکینت نازل کی ہے، سکون قلب نازل کیا، ان کو بھی جو صلح کے دوران ایمان لے آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ مولانا المومنات کا ذکر کیوں کیا عورتوں کا؟ اس میں تو عورتیں نہیں تھی، ام سلمہ تھی، کوئی ایک اور عورت ہوگی۔ مومنات تو جمع کا صیغہ ہے، سامنے لکھیں۔ جہاد میں مومن مردوں کا حصہ زیادہ تھا، کہ اور پھر لہذا عورتیں ڈر گئیں کہ ہمارا تو اس میں حصہ نہیں ہے، تو اللہ نے مومنات کا ذکر کر دیا۔ بیبیوں پریشان نہ ہو، تمہارا بھی حصہ ہے، تمہیں بھی اللہ جنت بھیجے گا۔ اگر تم اس جہاد میں نہیں آئی تو کیا حرج ہے، جنت تو ملے گی، حصول تو جنت ہے، اصل مقصد تو وہی ہے۔ وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ، اور تاکہ مٹا دے اللہ کریم ان سے سیئاتہم، ان کے سارے گناہوں کو، وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور ہے یہ چیز اللہ کریم کے نزدیک کامیابی بہت بڑی۔ ذالک سے کیا مراد ہے؟ آیت کو دیکھیے گا مہربانی۔ جنت کا داخلہ، ذالک سے مراد جنت کا داخلہ اور تکفیر سیئات، جنت کا داخل ہونا، گناہوں کا مٹ جانا، یہ ہے کامیابی بہت بڑی اللہ کے نزدیک۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ، اس کا عطف ہے یدخلا پر، لام اس کے ساتھ بھی لگے گی، لِيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ، اس پر لکھ لیں ثمرہ عدم سکینت، ثمرہ عدم سکینت۔ اللہ نے منافقوں کے دل پر سکون نازل نہ کیا، کیوں؟ تاکہ عذاب دل نہ کری منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو، مشرک مردوں کو اور مشرک عورتوں کو، الظانین باللہ، گمان کرنے والے اللہ کریم کے ساتھ، ظن سو، گمان برائی کا، جو برائی کا گمان کرنے والے ہیں اللہ ان کو عذاب دے۔ اس لیے اللہ نے منافقوں کے دلوں میں، مشرکوں کے دلوں میں سکون قلب نازل نہیں کیا۔ کون سا گمان کرنے والے تھے؟ مونا اسی صورت میں آگے آئے، یہ آیت نمبر 12،
بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول، حدیبیہ کے سفر میں منافق نہیں آئے تھے، کہیں تو مرنے جا رہے ہیں بھائی، ہتھیار بھی ان کے پاس نہیں ہے، ہتھیار بھی صحابہ کرام کے پاس تھوڑے تھے، کیونکہ لڑائی کا ارادہ تو نہیں تھا، جیسے جنگل میں کسی جانور نے کوئی تکلیف نہ پہنچائے جانور وغیرہ، تو معمولی سے ہتھیار ساتھ لے لیے تھے اپنے تحفظ کے لیے، ورنہ لڑائی کا مقصد تو تھا نہیں کہ تلواریں ساتھ لے کر جاتے، تیر کمان وغیرہ ڈھالے نہ۔ تو اب بل ظننتم، بلکہ تم نے گمان کر لیا تھا منافقوں، ان لن ينقلب الرسول، کہ ہرگز نہیں واپس آئے گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، والمؤمنون، ایماندار بھی واپس نہیں آئیں گے، الی اہلہم ابدا، اپنے گھر والوں کی طرف کبھی بھی، مشرک سب کا خاتمہ کر دیں گے۔ یہ گمان کر رہے تھے وہ مخالفین۔ کون سے گمان کر رہے تھے مولانا؟ کہ اللہ کا رسول اور مومن یہ جو عمرہ کرنے جا رہے ہیں ایک بھی زندہ بچ کر واپس نہیں آئے گا۔ اب ظن 100 سے مراد ایک، یہ آیت ہو گئی لن ينقلب الرسول۔ اور دوسرا قول آپ نہ لکھیں تو میں تو نہیں آپ کی منت کر سکتا لکھنے کے لیے۔ نمبر 2، کون سا گمان ظن 100؟ نمبر 2، اللہ مومنین کی مدد نہیں کرے گا۔ یہ تمہارے برے گمان تھے۔ ایک گمان رسول اور مومن واپس نہیں آئیں گے، دوسرا برا گمان اللہ مومنین کی مدد نہیں کرے گا۔ فرمایا علیہم دائرۃ السوء، ثمرہ دنیویہ انہی پر ہے پھیرا برائی کا۔ دائرہ پھیرا برائی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس پر لفظ مصائب دنیا، دائرہ مصائب دنیا، دنیا کی مصیبتیں ان مشرکوں پر منافقوں پر ہوں، میرے محبوب پر کیوں تکلیفیں آئیں، صحابہ پہ کیوں تکلیفیں آئیں؟ مصائب دنیا ان پر ہے پھیرا برائی کا۔ وغاضب اللہ، ثمرہ اخروی، ایک تو دنیاوی مصیبتیں ان مخالفوں کے لیے ہیں، اور نمبر 2 ثمرہ اخروی، غضب کی اللہ نے ان مشرکوں پر منافقوں پر، نمبر 2 لعنت کی اللہ نے ان پر، نمبر 3 وعد لہم، اور تیار کی اللہ نے ان کے لیے جہنم وسان مسیرا، مذمت جہنم اور بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جملہ معترضہ کو دوبارہ دہرایا، اعادہ جملہ معترضہ برائے تاکید کے لیے اسی جملے کو دوبارہ دہرایا، اور آگے لفظ برائے تحدید کفار، برائے تحدید کفار۔ وہاں میں نے فرق کیا تھا، میں اللہ للہ جنود السماوات سکینت اتار سکتا ہوں، فتح دے سکتا ہوں، اب کفار کو دھمکی، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے لشکر آسمانوں کے۔ اس آسمانوں کے لشکر سے کون مراد ہیں؟ ملائکہ۔ والارض، صحابہ کرام زمین والے لشکر۔ وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ کریم زبردست، حکیماً حکمتوں کا مالک۔ اس پر لفظ کفار کو مغلوب کرنے پر قادر ہے، کفار کو، یہ دھمکی ہو گئی کافروں کے لیے، تحدید، کفار کو مغلوب کرنے کے لیے قادر ہے۔ انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا، ربط عرض کر رہا ہوں، ربط عربی کے 2 لفظ ہیں، ربط عرض کر رہا ہوں عربی کے اندر۔ انا ارسلناک، پیچھے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو فتح دی۔ کیوں فتح دی؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا لأنک رسولنا، لأنک، یہ ربط ہے، ہم نے کیوں فتح دی؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا لأنک رسولنا، اس لیے کہ آپ میرے پیغمبر جو ہیں، میرے محبوب، میرے رسول جو ہیں، یقیناً بھیجا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرائض رسول، نیچے جملہ فرائض رسول، یقیناً بھیجا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہدن حق بتانے والا، شاہدن حق بتانے والا۔ فریضہ نمبر 1 شاہدن،
سبحان اللہ، سچے عقائد بیان کرنے والا، سچے احکام بیان کرنے والا، لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے والا، وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، نمبر 2 خوشخبری سنانے والا مومنین کو، نمبر 3 ڈرانے والا کافروں کو ہمدردی کی وجہ سے۔ ہمارا کہتے ہیں شاہد کا معنی حاضر ناظر ہے، ہم نے کہا ٹھیک ہے یہ معنی ہے، نبی پاک حاضر ناظر ہیں تو معطوف اور معطوف علیہ کا حکم ایک ہوتا ہے، میں نے آپ کو لکھوایا بھی تھا سورۃ احزاب کے اندر۔ تو پھر نبی پاک اب حاضر ناظر ہیں تو اب مبشر بھی ہیں، خوشخبریاں سنا رہے ہیں اور لوگوں کو ڈرا رہے ہیں۔ کہاں خوشخبریاں سنا رہے ہیں، کہاں ڈرا رہے ہیں؟ آپ کو جملہ ذہن میں نہیں رہا، کوئی بندہ غلط عقیدہ ثابت کرے جواب ساتھ پڑا ہوگا، جواب ساتھ پڑا ہے۔ اگر آپ حاضر ناظر ہیں تو کہو مبشر بھی ہیں، کہاں خوشخبری سنائی ہے آپ نے اس وقت؟ کب ڈرائے ہے اس وقت؟ 1400 سال ہو گئے۔ شاہد کا معنی حاضر ناظر نہیں، شاہد کا معنی گفتگو انشاءاللہ دوسرے پارے کے پہلے صفحے پر کریں گے، وَيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا، وہاں گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، فرائض امت، فرائض امت۔ اب ایک جملہ عرض کرتا ہوں، اِنَّا أَرْسَلْنَا، سامنے لکھیں، یہ احکام پہلی 2 بشارتوں پر مبنی ہیں۔ اب مجھے کون ساتھی ڈھونڈ کر دے گا 2 بشارتیں کون سی تھیں؟ انا فتحنا ایک اور دوسری والذی انزل، بس اب خیال، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، یقیناً بھیجا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر، جب ہم نے آپ کو 2 بشارتیں دی ہیں آپ بھی حق کا مسئلہ کھول کر بیان کریں۔ جب ہم نے آپ کو بشارتیں 2 دی ہیں، حق کا مسئلہ کھول کر بیان کریں۔ سبحان اللہ، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، فرائض امت، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ کے ساتھ، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کے ساتھ۔ سبحان اللہ، توحید کا بیان پچھلی سورت سے علی سبیل ترقی آ رہا ہے۔ اللہ نے تمہیں 2 بشارتیں دی ہیں، تم اس کی تصویر بیان کرو، اللہ کو شریکوں سے پاک سمجھو، اس کی غیبانہ پکار میں کسی کو شریک نہ کرو، لیکن پیغمبر کی امداد کرو، پیغمبر کی تعظیم کرو، اسی کے واسطے سے تمہیں یہ 2 بشارتیں ملی ہیں۔ آگے جملہ پورا کرے گی۔ توحید کا بیان پہلی سورت سے علی سبیل ترقی، جب اللہ نے تمہیں 2 بشارتیں دی ہیں تو تم اس کی تسبیح بیان کرو۔ یعنی اس کی غیبانہ پکار میں کسی کو شریک نہ کرو۔ لیکن پیغمبر کی امداد اور تعظیم کرو، کیونکہ پیغمبر کے واسطے سے یہ 2 بشارتیں ملی ہیں۔ اب وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ، اس کا حاشیہ لکھ لیں، 2 قول لکھ لیں، پھر میں معنی کروں گا۔ نمبر 1، اللہ کی امداد کرو، یعنی دین کی، وَتُوَقِّرُوهُ، اللہ کی تعظیم کرو، وَتُسَبِّحُوهُ، تینوں ضمیریں اللہ کی طرف راجع ہیں۔ یہ قول راجح ہے۔ دوسرا قول لکھیں، نمبر 2، پہلی 2
اب ان تینوں میں پہلی دو کون سی بنے گی؟ توزر توکر تسبح، پہلی دو کون سی بنے گی؟ پہلی دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع اور تسبح اللہ کی طرف راجع ہے، لیکن یہ قول مرجوح ہے۔ اب میں دونوں قول اس کے مطابق مانا کرتا ہوں۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ، وَتُعَزِّرُوا، اور امداد کرو تم اس اللہ کی۔ اللہ کی امداد سے مراد اللہ کے دین کی امداد۔ وَتُوَقِّرُوا، اور تعظیم کرتے رہو اللہ کی، امداد کرتے رہو، تعزروا اللہ کی یعنی اللہ کے دین کی، وَتُوَقِّرُوا، اور تاکہ تعظیم کرتے رہو تم اس اللہ کی، وَتُسَبِّحُوا، اور پاکی بیان کرتے رہو اللہ کی صبح اور شام، بکرۃ وَاصِیلًا، تینوں ضمیر اللہ کی طرف۔ یہ قول راجح ہے۔ دوسرا قول لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور امداد کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تعظیم کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وَتُسَبِّحُوا، اور تسبیحیں بیان کرو اللہ کی، اللہ کو شریکوں سے پاک سمجھو۔ فرمایا ان الذین یبایعونک، ایمان مجاہدین حدیبیہ، ایمان مجاہدین حدیبیہ وہ مومن تھے۔ ان الذین یبایعونک، ثابت قدمی کی ترغیب، عنوان ہے آیت کا، ثابت قدمی کی ترغیب، جہاد میں بیعت میں ثابت قدم رہنا۔ یقیناً وہ لوگ یبایعونک، جو بیعت کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، انما یبایعون اللہ، پکی بات ہے وہ بیعت کر رہے ہیں اللہ کی حقیقت میں، اللہ کی بیعت کر ہونا۔ بیعت کے تو بعد یہ آیتیں نازل ہوئی تھی، تو اللہ نے مضارع کیوں فرمایا یبایعونک؟ ہونا تو ماضی چاہیے تھا۔ انہوں نے بیعت کی ہے، جنہوں نے آپ کی بیعت کی ہے کر چکے ہیں، انہوں نے اللہ کی بیعت کی ہے، اب کر رہے ہیں۔ ایتیں تو بعد میں اتری تھیں، لکھیں ماضی کو مضارع سے تعبیر کیا۔ جو واقعہ عظیم الشان ہو اس کو مضارع سے تعبیر کرتے ہیں، گویا یہ واقعہ اب ہو رہا ہے۔ انما یبایعون اللہ، یقیناً وہ بیعت کر رہے ہیں اللہ کریم کی حقیقت میں۔ اس کا مطلب ہے اللہ اور نبی ایک ہے نا، نبی کی بیعت کرنا اللہ کی بیعت کرنی ہے، یہ وہ ہے وہ یہ ہے، دونوں ایک ہیں۔ سوال تو سمجھیں، اس سے تو اشکال پڑتا ہے کہ اللہ اور نبی ایک ہے۔ سوال لکھیں اللہ اور نبی ایک ہے۔ فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھوں پر۔ یہ اللہ کا ہاتھ تو اللہ کا تو ہاتھ نہیں تھا اوپر، اس کا مطلب اللہ اور نبی ایک ہیں۔ ہاتھ پیغمبر کا تھا، اوپر بھی نبی علیہ السلام نے ہاتھ رکھا ہے عثمان کے لیے، اللہ اور نبی ایک ہیں۔ ید اللہ، جواب اللہ مرسل، بھیجنے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرسل، نمائندہ۔ چونکہ بیعت کا حکم اللہ نے دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرنا اللہ کی بیعت کرنا ہے۔ اشارہ یہ تھا اے صحابہ
رضی اللہ عنہ مجمعین۔ اس بیعت کو توڑنا نہیں، حقیقت میں یہ معاہدہ اللہ کے ساتھ ہے۔ ایک اور جملہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رول مانی والے، عرب کے لوگ ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے، یہ تیسرا بندہ ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیتا، یہ معاملہ پکا ہے، معاملہ پکا ہے جی، ہاتھ ملاؤ، یہ ہاتھ ملایا، تیسرے نے اوپر ہاتھ رکھ دیا، یہ معاملہ پکا ہے بھائی، اس معاملے کو توڑنا نہیں۔ اللہ نے بھی ایسے فرمایا، نبی کے ہاتھ پر صحابہ نے ہاتھ رکھا، اللہ نے فرمایا اوپر سے تیسرا ہاتھ میرا بھی ہو گیا ہے، یہ معاملہ پکا ہے، اللہ نے بیعت کو اور پکا کر دیا۔ ید اللہ فوق ایدیہم، تاکید برائے ما قبل، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، سبحان اللہ۔ فرمایا فمن نکث، تو خلاصہ کیا نکلا مقام کا؟ صحابہ اس بیعت کو توڑنا نہیں، خیال کرنا یہ میرے محبوب سے نہیں ہے، اصل میں اللہ سے تم نے معاہدہ کیا ہے۔ فمن نکث فانما ينكث على نفسه، سبحان اللہ۔ انما یبایعون اللہ، نیچے لفظ بھی لکھ لیں، انما یبایعون اللہ، کنایا ہے بیعت سے، کنایا ہے بیعت سے۔ فمن نکث فانما ينكث على نفسه، پر جو بندہ توڑ دے گا، فانما ينكث على نفسه، پر یقیناً وہ توڑے گا اپنی جان کے خلاف، على نفسی پر لفظ اپنا نقصان کرے گا، وہ اپنا نقصان کرے گا۔ وہ اپنا نقصان کرے گا۔ ومن اوفا، اور جو بندہ پورا کرے گا، بما عاہد علیہ اللہ، اس وعدے کو جو معاہدہ کیا اس نے، علیہ اللہ، اس پر اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ جو معاہدہ کیا، جو پورا کرے گا، فسیؤتیہ اجرا عظیما، پس ان قریب دے گا اللہ اس کو اجر بہت بڑا۔ علیہ اللہ کیسے آ گیا؟ ہونا تو چاہیے تھا من اوفا، جو پورا کرے گا، بما عاہد علیہ اللہ، اس کو جو معاہدہ کیا اس پر اللہ، علیہ اللہ، علیہ اللہ آ گیا، لکھے مولانا علیہ ہو کا جملہ۔ نمبر ایک، اللہ عظیم ہے۔ نمبر دو، بنسبت جر اور نصب، زیر اور پیش، زیر اور زبر، بنسبت جر اور نصب کے رفع عظیم ہے، اس لیے علیہ اللہ پڑھا گیا۔ زیر اور زبر کی نسبت جو پیش ہے یہ عظیم ہے، اس لیے اللہ بھی عظیم ہے، علیہ اللہ پڑھا گیا۔ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ، زجر للمنافقین، جو حدیبیہ میں شریک نہیں ہوئے تھے، ان منافقوں جب صحابہ جنہوں نے کہا یہ بہت کے منہ میں جا رہے ہیں، ہتھیار بھی نہیں ہے، کہتے ہیں عمرہ کرنے جا رہے ہیں، ایک بھی واپس نہیں آئے گا۔ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ، ان قریب کہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، المخلفون، پیچھے چھوڑے ہوئے، پیچھے رہنے والے نہیں، المخلفون پیچھے چھوڑے ہوئے، نیچے لفظ لکھے مخلفون کے، بے قہر اللہ، اللہ نے اپنے قہر کی وجہ سے ان کو نہیں آنے دیا، پیچھے چھوڑے ہوئے اللہ کے قہر کی وجہ سے۔ کیا کہیں گے؟ من الاعراب، دیہاتیوں میں سے کہیں گے، شغلتنا اموالنا واہلونا، مصروف کر دیا تھا ہم کو ہمارے مالوں نے اور ہمارے اہل و عیال نے، جی مصروف کر دیا تھا۔
فاستغفر لنا، پس بخشش مانگیے ہمارے لیے. مولانا فاستغفر کے نیچے لکھیں استحزان کہا. کیا کہا؟ استحزان. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ لفظ ہے بِأَلْسِنَتِهِمْ. استغفار جو ہوتا ہے وہ اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے. استغفار اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے، ان میں اخلاص تو تھا نہیں. بس بخشش مانگیے جی ہمارے لیے. یقولون بِأَلْسِنَتِهِمْ، سبحان اللہ. جملہ مفسرہ ان مخلفین کی تکذیب کرنے کے لیے آیا. کہہ رہے ہیں بِأَلْسِنَتِهِمْ، اپنی زبانوں کے ساتھ، مَا وہ بات لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ، جو ان کے دلوں میں نہیں ہے. یہ اوپر سے کہہ رہے ہیں. مذہب ہمارے لیے بخشے تو مانگ رہے جی بھائی، ہم نہیں آئے جی، مصروف تھے جی ہم بھائی مان. کل تلقین رد فرما دیجئے. ان کا تو خیال تھا نبی پاک اور صحابہ سارے قتل ہو جائیں گے، جان چھوٹ جائے گی، کوئی واپس نہیں آئے گا. اب جب آپ واپس آئے خیر وافیت جی، ہم بخشش مانگیں جی، دعا کریں جی ہمارے لیے جی، رسمی جیسے آج کا رسم بنی ہوئی ہے طلبہ میں، علماء میں، ہماری عوام میں ملاقات ہوئی جب یہ دعا کریں جی، یہ دعا کرنا جی، رسمی بات ہے. بڑی تکلیف ہوتی ہے رسمی، ہاں دعا کرنا جی، دعا کرنا. کئی مجھے ساتھی کہتے ہیں ملک میں، کئی نے کہا جی ہر نماز کے بعد میرا نام لے کر دعا کیا کرو، میں تمہارا نوکر ہوں، تم مجھے تنخواہ دیتے ہو، میں ہر نماز کے بعد تمہارا نام لے کر دعا کروں ساری زندگی، میں تمہارا ملازم ہوں. فرمائشہ ہوئی ہے نہیں، نام لے کر میرا دعا کیا کرو، میں تمہارا نوکر ہوں. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لوگ کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کرو. فرمایا بھائی میں دعا مانگا کرتا ہوں اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اس میں آپ بھی شامل ہیں. میں نام لے کر دعا کروں ہر کسی کا، رسمی بات. میں کسی کو نہیں کہتا جب ملتے ہیں نا جی دعا کرے جی، بالکل میں نہیں کہتا. آپ نے جتنے آپ احباب ہیں اتنا عرصہ ہو گیا، مہینہ آپ نے نہیں سنا گا مجھ سے میں کسی کو یہ دعا کرے جی، رسمی باتیں. فاستغفر لنا، ضرور اوپر سے. جس سے دعا کرانی ہے میں نے استادوں کے پاس جاتا ہوں، ابھی یہ میرے لیے دعا مانگے، ابھی مانگے، ان سے دعا کراتا ہوں وہاں بیٹھ کر. یہ طریقہ ہو دعا کرے جی، یہ دعا کرنا جی، رسمی باتیں. چھوڑو مولانا رسمی باتیں، فاستغفر لنا ذنوبنا. یہ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر کے کبھی زہر بھی کرتا ہے کار دریا کی. بات تو سب نے لانا ہی میں کر لینا. دعا کرے جی، دعا کرے، اور بس اپنے لوگ کرے، دعا کرے. فَمَن يَمْلِكُ، نام لے کر، سبحان اللہ، یہ منہ اور مسور کی دال. قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا. ہاں کئی ساتھی ہوتے ہیں کہتے ہیں جی دعا کرو، اسی وقت ہم کر دیتے ہیں دعا. یہ طریقہ ہے. فَمَن يَمْلِكُ، یہ رسم بنی ہوئی ہے، رسم کی تردید کر رہا ہوں. یوں نہیں ہے آپ رکا بھیج دے جی دوسرے سے دعا کرانا جائز نہیں، جائز ہے. رسم کیوں بنی ہوئی ہے بے رسم چھوڑو. فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا. صحابہ کرام کی عادت تھی حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر دعا کروا لیا کرتے تھے. حضرت اب کریں دعا، آپ دعا کر لیا کرتے تھے اور رسم بن گئی. فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا. تلقین رد فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مفسر اور مفسر، یہ جملہ آگے بھی آ رہا ہے تفسیر کے لیے، اس کے درمیان ایک جملہ معترضہ آ گیا ہے ان کے خیال کو رد کرنے کے لیے. جملہ معترضہ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا، پس کون مالک ہوگا تمہارے لیے اللہ کی جانب سے کسی چیز کا. شیئن پر لکھیں نفعاً، نفع کا کون مالک ہوگا. ان اراد بکم ضرا، اگر ارادہ کرے اللہ تمہارے ساتھ نقصان دینے کا، اللہ نقصان دینے کا ارادہ کرے، نفع کا مالک کون ہوگا. او اراد بکم نفعا، یا ارادہ کرے تمہارے ساتھ نفع کا. اس پر مولانا جملہ لکھیں، علماء عربی میں لکھیں فمن یمنع النفع، عبارت بنی فمن یمنع النفع. از مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ الفتحا ابن ممام باردہ، اس قبیلے سے ہے. عبارت کیا تھی؟ او اراد بکم نفعا فمن یمنع النفع، اگر ارادہ کرے اللہ تمہارے ساتھ، ان اراد بکم نفعا، اگر ارادہ کرے اللہ تمہارے ساتھ نفع کا، فمن یمنع النفع، نفع کو کون روک سکتا ہے.
نقصان کا ارادہ کرے کون نفع کا مالک ہوگا، نفع کا ارادہ کرے کون نفع کو روک سکتا ہے؟ بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، بلکہ ہے اللہ کریم جو تم عمل کر رہے ہو خبر رکھنے والا۔ بل ظننتم جملہ تفسیریہ، اب اصل وجہ یہ ہے بل ظننتم تم کیوں نہیں آئے؟ وہ کیا کہتے تھے؟ شاغلتنا اموالنا واہلونا، آپ نے بتانا ہے مجھے علماء کرام نے، یہ منافق حدیبیہ میں نہیں گئے تھے اور کہتے کیا تھے؟ شاغلتنا اموالنا، کیوں ہم نہیں آئے؟ مصروفیت تھی، ٹائم کو نہیں، میرے پاس وقت نہیں تھا۔ حالانکہ یہ بات نہیں تھی، اصل بات یہ تھی کیا؟ بل ظننتم، بلکہ تم نے گمان کر لیا تھا، ان ينقلب الرسول والمؤمنون، کہ ہرگز نہیں واپس آئیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایماندار، الی اہلہم ابدا، اپنے اہل و عیال کی طرف کبھی بھی، مشرک سب کی صفائی کر دیں گے۔ وزین ذالک، اور خوبصورت کی گئی یہ تمنا، فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں، تمہارے دل میں یہ تمنا بڑی خوبصورت کر دی گئی تھی نبی پاک اور مومنوں کی دشمنی کی وجہ سے، تم چاہتے ہائے یہ واپس نہ آئیں۔ وظننتم ظن السوء، اور تم نے گمان کیا گمان برائی کا، یعنی برا گمان۔ ظننتم ظن السوء پر جملہ کہ نبی و مومنین کا خاتمہ ہو جائے گا، کہ نبی و مومنین کا۔ اب یہ بل ظننتم جو ہے نا، یقولون بألسنتہم کے لیے بمنزلہ تفسیر کے ہے۔ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اور ہو پڑے تم قوم تباہ، بوراً تباہ، کفریہ خیالات کی وجہ سے تم ہو گئے قوم تباہ کار۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِنْ، ان ڈراموں کے بعد مان لو، تخویف اخروی، مان لو مان لو۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو بندہ نہیں ایمان لائے گا اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ، فَإِنَّا، ثمرہ عدم ایمان، ایمان نہ ہونے کا نتیجہ، یقیناً تیار کی ہم نے کافروں کے لیے سعیراً بھڑکتی ہوئی آگ۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ بخش دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، بخش دے گا جس کو چاہے گا، عذاب دے گا جس کو چاہے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، ترغیب توبہ ہے اللہ کریم بخشنے والا مہربان۔ کافر ہے تو آگ کے لائق، لیکن توبہ کرے تو بخشا جائے گا۔ امنا عجیب بات، یغفر و یعذب، مغفرت کو پہلے ذکر کیا، عذاب کو بعد میں ذکر کیا۔ مغفرت کو کیوں مقدم کیا؟ سامنے جملہ لکھ لیں، کیونکہ اللہ کے غضب پر، اللہ کے غضب پر رحمت سبقت کر چکی ہے۔ اللہ کے غضب پر رحمت حاوی ہے، غالب ہے۔ حدیث میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ کاتب قبل ان یخلق الخلق ان رحمتی سبقت غضبی فہذا مکتوب فوقہ عند العرش، اللہ کریم نے فہذا مکتوب عنده فوق العرش، اللہ نے تمام مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے یہ تحریر لکھوا دی، عرش پر لکھی ہوئی ہے، ان رحمتی سبقت غضبی، میرے غضب پر میری رحمت حاوی ہے۔ وَقَالَ اللَّهُ غَفُورًا سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ زجر للمنافقین، ان قریب کہیں گے المخلفون کا معنی پیچھے رہنے والے، نہ پیچھے چھوڑے ہوئے۔ کیوں پیچھے چھوڑے ہوئے؟ بے قہر اللہ، کیوں پیچھے چھوڑے ہوئے؟ بے قہر اللہ، اللہ کے قہر کی وجہ سے پیچھے چھوڑے ہوئے۔ اذن طلقتم الی مغانم، جب چلو گے تم غنیمتوں کی طرف، مغانم کے نیچے لکھیں خیبر کی غنیمتیں۔ وہاں جملہ لکھیں، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی
غیر مطلوب جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، وہی غیر مطلوب کے ذریعے فرما دیا تھا کہ جو حدیبیہ میں شریک ہیں خیبر میں وہی جائیں۔ بریکٹ میں لکھ لیں، ذی قعدہ میں صلح حدیبیہ ہوئی ہے، محرم 7 ہجری میں خیبر فتح ہو گیا۔ اللہ نے کیا فرما دیا تھا؟ مولانا ذی قعدہ کے بعد ذی الحجہ کے بعد محرم، بعد 2-2.5 مہینے گزرے، اللہ نے فرمایا خیبر کی طرف جاؤ۔ وہاں غدار یہودی موجود تھے جنہوں نے غزوہ خندق میں مشرکین مکہ کی امداد کی تھی۔ میرے صحابہ کرام، چلو آپ نے فرمایا خیبر کے یہودیوں کا بندوبست کرتے ہیں، ان کے ساتھ ٹکر لیتے ہیں، انہوں نے غداری کی ہے تو ان صحابہ کرام کو میرے محبوب ساتھ لے جانا ہے جو حدیبیہ میں شریک تھے، منافقوں کو ساتھ نہیں لے جانا۔ اب میری طرف دیکھیں ذرا، مہربانی کریں، خیبر کے اندر چونکہ یہودیوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی اور مسلمانوں نے تو جانا تھا 1400 کی تعداد میں، تو امکان یہ تھا کہ وہاں سے بڑا مال ہاتھ آئے گا، یہودی مقابلہ نہیں کر سکے گے مسلمانوں کا۔ تو اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہونے لگے تو منافقوں نے کہا جی ہم بھی ساتھ آتے ہیں۔ فرمایا نہیں، اللہ نے منع کر دیا ہے، تم ہمارے ساتھ نہیں آؤ گے۔ اللہ نے وحی غیر مطلوب، ایک وحی مطلوب قرآن پاک جس وحی کی تلاوت کی جاتی ہے، دوسری ہے وحی غیر مطلوب جس وحی کی تلاوت نہیں کی جاتی، مضمون اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں، جس کو حدیث کہتے ہیں۔ اب آئے تو منافقوں کو آپ ساتھ لے کر نہیں گئے خیبر میں، وہاں بڑی غنیمتیں حاصل ہوئیں۔ دیکھیں، سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ، ان قریب کہیں گے واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھوڑے ہوئے اللہ کے قہر کی وجہ سے، اِذَن تَلَقْتُمْ، جب تم چلو گے، اِلَىٰ مَغَانِمَا، خیبر کی غنیمتوں کی طرف، لِتَأْخُذُوهَا، تاکہ حاصل کرو تم ان غنیمتوں کو، غنیمتیں حاصل کرنے کے لیے چلو گے تو منافق کہیں گے ذرونا، ہمیں چھوڑو، نتبعکم، ہم بھی تمہارے پیچھے چلیں، ہمیں بھی آنے دو نا۔ یریدونا، یہ منافق چاہتے ہیں، ان یبدلوا کلام اللہ، کہ تبدیل کریں اللہ کریم کا کلام۔ میں نے آپ کو لکھوا دیا ہے اللہ کا کلام کون سا؟ کیا فرمایا تھا؟ بتائیں، میں تھک گیا ہوں، کیا فرمایا تھا؟ خیبر میں کن کو لے کر جانا ہے یہ اللہ نے بتا دیا تھا۔ وہی غیر، اللہ نے اس وحی غیر مطلوب کو اپنا کلام فرمایا۔ کیا فرمایا؟ کلام فرمایا۔ مولانا اب ہمارا منکرین حدیث پر سوال ہے، میری طرف دیکھیے گا، مہربانی کریں، منکرین حدیث پر ہمارا سوال ہے۔ تم کہتے ہو کہ قرآن ہمیں کافی ہے، نبی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، معاذ اللہ، ہم حدیث کو نہیں مانتے، ہمیں قرآن سے دکھاؤ وہ اللہ کا کلام کون سا تھا جس کو منافق تبدیل کرنا چاہتے تھے۔ اللہ کا کلام تھا حدیبیہ میں جو ہیں خیبر میں ان کو لے کر جانا، جو حدیبیہ میں نہیں گئے ان کو خیبر میں لے کر نہیں جانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر نہیں گئے۔ اللہ فرماتے ہیں منافقوں کو لے کر نہ جانا خیبر میں، یہ اللہ کا کلام تبدیل کرنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ آ کر، اور میرا کلام یہ ہے کہ ان کو لے کر نہیں جانا۔ ہمارا سوال ہے یہ بات قرآن میں کہاں ہے؟ مولانا مہربانی کریں، یہ جی والی چیزیں مجھے پسند نہیں ہیں، یہ جو
مولوی خوش ہوتے ہیں نا جی اور مذاق بنا دیتے ہیں طلبا، نہ سنجیدگی سے بات سنیں. ہمارا منکرین حدیث پر سوال ہے، تم کہتے ہو قرآن کے علاوہ کوئی چیز حجت نہیں ہے، کوئی نبی کی فرمان ہمارے لیے حجت اور دلیل نہیں ہے. نبی کی فرمان، نبی کی حدیث، نبی کا قول، اللہ کا کلام ہمیں دکھاؤ. کہاں اللہ نے فرمایا منافقوں کو ساتھ نہیں لے جانا؟ سامنے جملہ لکھیں. دلیل ہے حجیت حدیث کی. اب بات میں ساری نہیں لکھوا سکتا، میں نے اشارہ آپ کو کر دیا ہے. کلن تتبعون کذالکم، تلقین جواب فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہرگز نہیں پیچھے آؤ گے تم ہمارے، تم پیچھے نہیں آؤ گے، ہم نہیں لے جاتے. اوپر لکھے مراد خیبر، خیبر میں تم ہمارے پیچھے نہیں آؤ گے. کذالکم، اس لیے قال اللہ من قبل، اس لیے کہ فرما دیا اللہ کریم نے من قبل، اس سے پہلے اللہ نے فرما دیا ہے. لکھیں بوحی غیر مطلوب، قال اللہ پر بوحی غیر مطلوب، غیر مطلوب وحی کے ذریعے اللہ نے فرما دیا، اس لیے تم ہمارے پیچھے نہیں آؤ گے. کذالکم کا کیا معنی کیا؟ اس لیے تم ہمارے پیچھے نہیں آؤ گے، ہم ساتھ نہیں لے جاتے. اس لیے کہ اللہ نے فرما دی، اس سے پہلے کہاں فرمایا؟ حدیث کو نہیں مانو گے کیسے قرآن حل ہوگا؟ او مولانا جملہ لکھے سامنے، لن تتبعون، اس سے مراد مطلق تعبید نہیں، ابداً سے تعبید نہیں، بلکہ خاص غزوہ خیبر کے اعتبار سے ہے. بس غزوہ خیبر میں تمہیں نہیں لے جانا، اگر بعد میں کبھی موقع بنا ہم تمہیں بلائیں گے. اب آپ نے میرا جملہ سمجھا ہے؟ کہاں نہیں لے جانا؟ اور اس کے علاوہ ٹھیک ہے لے جائیں گے، تمہیں دعوت دیں گے، تم آؤ، ٹھیک ہے، خیبر میں نہیں لے جانا. فَسَيَقُولُونَ، اعتراض، یہ مخلفین کہیں گے، ان قریب کہیں گے، بَلْ تَحْسُدُونَنَا، بلکہ حسد کرتے ہو تم ہم پر. ہاں یہ منافق کہیں گے تم حسد کرتے ہو، سارا خیبر کا مال خود تم لوٹنا چاہتے ہو، خود تم حاصل کرنا چاہتے ہو، خود چھیننا چاہتے ہو، مالک بننا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو ان کو نہ ملے، حسد کرتے ہو تم ہم سے. بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا، نہیں جواب اول علت نفی، نہیں بلکہ نہیں لا یفقہون الا قلیلا، نہیں سمجھتے منافق مگر بہت تھوڑا، نہیں سمجھتے. صحابہ میں تو حسد کا نام و نشان بھی نہیں ہے. قلیلاً کے نیچے لکھے ادیمن، یعنی بالکل نہیں سمجھ ان منافقوں کو. کل المخلفین، جواب دوم لکھے، جواب دوم فرمایا میرے محبوب فرما دیجئے کل المخلفین، پیچھے چھوڑے ہوں کے لیے، بے قہر اللہ کے قہر کی وجہ سے پیچھے چھوڑے ہوئے ان کے لیے فرما دے من العراب، دیہاتیوں میں سے، ستدعون، ان قریب تم بلائے جاؤ گے. ذرا ذہن بیدار کرے علماء، یہ آیت اعراب ہے. آیت اعراب قرآن کی معرکۃ الآیتوں میں سے ایک آیت ہے. اس آیت کا نام ہے آیت اعراب، دیہاتیوں والی آیت. ستدعون الی قوم، ان قریب تم بلائے جاؤ گے، الی قوم، ایک اور قوم کی طرف، قوم کے نیچے اور، اولی باس شدید، جو سخت جنگ والی ہوگی، تقاتلونہم، تم لڑائی کرو گے ان کے ساتھ، او یسلمون، یہاں تک کہ او بمانا ہے الا ان، عبارت ہی تقاتلونہم الا ان یسلموا، الا ان یسلموا، تم لڑائی کرو گے ان سے اتنے تک کہ وہ مسلمان ہو جائیں گے، یا نمبر 2 فرما بردار بن جائیں گے، جزیہ دیں گے، ٹیکس دیں گے. فَإِن تُطِيعُوا، اگر اس وقت تم نے کہا مان لیا، تمہیں بلایا جائے گا ایک اور قوم سے لڑائی کرنی ہے، اس وقت تم نے اگر اطاعت کی بات مان لی، یُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، دے گا تم کو اللہ کریم اجر بہت اچھا. یعنی
जन्नत व इन ततवल्लौ, अगर उस वक्त भी तुमने मुंह मोड़ा, नीचे लिखे मौलाना जिहाद से, कमा तवल्लई तुम मिन कबल, जैसा कि तुमने मुंह मोड़ा इससे पहले, मिन कबल के नीचे हुदैबिया, जैसे हुदैबिया में तुमने मुंह मोड़ा है उस वक्त भी तुमने मुंह मोड़ा। युअज़िबुकुम अज़ाबन अलीमा, अज़ाब देगा तुमको अज़ाब अल्लाह दर्दनाक, जहन्नम में डालेगा। मैं आयत पर बहस करता हूँ, आगे आयत पूरी कर लूँ। लैसा लना हरज हुक्म माज़ूरीन, हुक्म माज़ूरीन। हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, ये जो आने वाले लोग हैं जिनका जिक्र होने लगा है, माज़ूर होने की वजह से ये मुस्तस्ना, इन पर कोई गुनाह नहीं। लैसा अलल आमा हरज, नहीं अंधे बंदे पर कोई गुनाह, हरजुन कोई गुनाह, और न लंगड़े पर हरजुन कोई गुनाह, और न बीमार बंदे पर हरजुन कोई गुनाह। ये अगर नहीं गए कोई हर्ज नहीं है हुदैबिया में, ये तो माज़ूर है। वमन युतिल्लाह व रसूलहू, तामीम बाद तखसीस, पहले तो खास बंदे बयान किया बाम कानून, जो बंदा कहा मानेगा अल्लाह और उसके रसूल का, दाखिल करेगा अल्लाह उसको बागात में, जारी होंगी उसके दरख्तों के नीचे, महल्लात के नीचे नहरें, ये युदखिलु समरा इताअत। वमन यतवल्ला, और जो बंदा मुंह मोड़ेगा अल्लाह और रसूल की इताअत से, युअज़िबहु अज़ाबन अलीमा, अज़ाब देगा अल्लाह उसको अज़ाब दर्दनाक। ये तवल्ली का नतीजा है। मोना सामने लिखे जी, कुल्लिल मुखल्लफीना, सुलह हुदैबिया के बाद लंबा हाशिया एहतियात कीजिएगा, आप सल्लम की 4 जंगें हुई हैं। नंबर 1 खैबर, नंबर 2 फतह मक्का, नंबर 3 हुनैन, नंबर 4 तबूक। अब लिखे नोट, नंबर 1, खैबर में उनको दावत देना मना था। अभी आपने जुमले मुझसे सुने हैं, खैबर में इन मुनाफिकों को साथ ले जाना था। खैबर में इनको क्या जुमला अर्ज किया, दावत देना मना था। फरमाया सतुद आउन, ये ऐ देख लें, सतुद आउन तो खैबर मुराद नहीं है। सतुदौन को माने तुम्हें दावत दी जाएगी, खैबर में तो दावत देनी नहीं थी। नंबर 2 फतह मक्का मुराद नहीं, क्योंकि वहां अपनी कौम से मुकाबला था, और इला कौमिन, आयत देख कर लिखे, इला कौमिन से मुराद गैर अरब। नंबर 3 हुनैन भी मुराद नहीं, क्योंकि वो उली बासिन शदीद नहीं थे। साहबा 12,000 और वो 4,000। नंबर 4 तबूक भी मुराद नहीं, क्योंकि तुकातिलूनहुम, और वहां लड़ाई नहीं हुई है। अब मुझे आप जुमला सुनाएं, सुलह हुदैबिया के बाद आप सल्लम की कितने जंगें हुई? नीचे देखकर, नीचे देखकर कितनी जंगें हुई? 4।
نمبر 1 اور جلدی کرے مہربانی کرے، نمبر 1 خیبر، نمبر 2 مکہ، نمبر 3 نمبر 4 تبوک۔ اب حاشیے پر بھی انگلی رکھیں، آیت پر بھی رکھیں، میں نے رکھی ہوئی انگلی۔ اللہ نے فرمایا اب تم خیبر میں نہ آؤ، اللہ نے منع کر دیا ہے، تمہیں دعوت دی جائے گی ان قریب۔ ستدعونا، میں مانا کر رہا ہوں، بڑا حوصلے کے ساتھ آپ غور کریں۔ ستدعونا، تمہیں دعوت دی جائے گی، اب خیبر میں نہیں لے جاتے، اب دعوت دی جائے گی۔ خیبر میں تو دعوت دینی نہیں تھی، خیبر نکل گیا۔ الی قوم، ایک اور قوم کی طرف، ایک اور قوم ہے جس سے لڑائی کرنی ہے۔ اب اور قوم، اس سے فتح مکہ نکل گیا، کیونکہ مکہ میں تو سامنے اپنی قوم تھی مقابلے میں، اور قوم کون سی ہوگی؟ اور الی باس شدید، سخت جنگجو اور جنگ والے، بڑے لڑاکے بھڑاکے۔ اب اس سے حنین بھی مراد نہیں، حنین میں تو وہ تھوڑے تھے، 4000 مسلمان زیادہ تھے، اسلحہ بھی زیادہ تھا، اب یہ بھی نکل گیا۔ تقاتلونہم، ایک اور قوم بڑی سخت جنگجو ہوگی، تمہیں بلایا جائے گا آؤ، تقاتلونہم، تم ان سے لڑائی کرو گے۔ اب کہ کب تک لڑائی کرو گے؟ یا تو یسلمون، وہ مسلمان ہو جائیں گے، مسلمان نہ ہوئے تو وہ صلح کر لیں گے، جزیہ ادا کریں گے۔ اب اس سے مراد تبوک بھی نہیں ہے، تبوک میں تو لڑائی ہوئی نہیں۔ اب مونا، اب ذرا آیت کو دیکھیں مہربانی کریں۔ ستدعون، تمہیں بلایا جائے گا، خیبر نکل گیا کیونکہ خیبر میں تو بلانا نہیں تھا۔ علاقوں میں اور قوم کی طرف بلایا جائے گا، فتح مکہ نکل گیا، وہاں تو قوم اپنی تھی سامنے۔ الی باس شدید، سخت جنگجو ہوں گے۔ یہاں سے حنین بھی نکل گیا، کیونکہ حنین میں تو وہ تھے ہی کم، 4000 بندوں کو قیدی بنا لیا تھا جب جنگ ہوئی۔ اچھا تم لڑائی کرو گے تو تبوک بھی مراد، تبوک میں تو لڑائی ہوئی نہیں ہے۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ اب لکھیں، آیت حل ہو گئی، آنا بھی نہیں کرتے آپ، لکھیں جی نوٹ، اس سے مراد فارس اور روم کی فتوحات ہیں، اس سے مراد فارس اور روم کی فتوحات ہیں جو خلفائے ثلاثہ کے دور میں ہوئی ہیں۔ نوٹ، حضرت علی کے دور کی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور کی جنگ مراد نہیں، وہ کفار کے ساتھ نہیں تھی، گویا یہ آیت خلفائے ثلاثہ کے خلافت کے برحق ہونے کی دلیل ہے۔ عاد شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، لیکن اس سے مفہوم مخالف مراد نہیں لینا حنفیو، اب حضرت علی کی خلافت مراد نہیں ہے، یہ دو جنگیں وہ کفر، تو حضرت علی کی خلافت غلط تھی، نہ معاذ اللہ، خلافت برحق تھی حضرت علی کی، لیکن آیت سے کون سی خلافت صحیح یہ ثابت ہو رہی ہے؟ خلفائے ثلاثہ کی خلافت برحق تھی، آیت سے یہ ثابت ہو رہی ہے۔ خلافت برحق حضرت علی کی بھی تھی، آیت سے کن کی خلافت ثابت ہو رہی ہے؟ خلفائے ثلاثہ کی، کیونکہ یہ جنگیں ان خلفائے ثلاثہ کے دور میں ہوئی۔ مقام حل ہو گیا۔ آگے نیا مضمون ہے، ایک دو یہ بند کر امان، آپ کو رکا سناتا ہوں۔ کمرہ نمبر 4 کی آج زہر کے بعد خدمت مکمل ہو جائے گی۔